کرب و بلا کے تپتے صحرا میں خان والے رسول نے جو عظیم قربانی پیش کی، اس قربانی کو یاد کر کے فکر امام حسین کے علمبردار بننے کی اس وقت ضرورت ہے، اور حسینی وفا جس سینے میں ہوگی وہ سینہ روشن ہوگا۔ امام علی مقام کی محبت سے سینوں کو روشن کرنے کا بھی وقت ہے، اور کربلا کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، اس پر عمل پیرا ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے ممتاز مذہبی اسکالر صاحبزادہ علامہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، گفتگو آپ سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ فرمائیے گا، امام علی مقام کی شخصیت سامنے رکھتے ہوئے صبر، توکل اور رضا کی جب ہم بات کرتے ہیں، آزمائش کی بات کرتے ہیں، خوف سے، بھوک سے، پھلوں کی کمی سے، یہ سب کچھ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، اور پھر آگے یہ پیغام بھی ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ انتہائی اہم اور آج کے اس دور کے مطابق اپنانے کے اعتبار سے، عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے اعتبار سے ایک جزو لا ينفک ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم ذات والا ستودہ صفات کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات کے اندر بہت سے ایسے عظیم ترین کمالات دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ایسی خوبیوں اور ایسے کمالات کے حامل ہیں کہ آپ کی ذات میں صبر بھی، رضا بھی، توکل بھی، اور آپ کی ذات کے اندر غربت، آپ کی ذات کے اندر فقر، آپ کی ذات کے اندر اپنی ذات کو عجز، انکساری اور تواضع کے مقام پر لانا، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم ان تمام صفات سے متصف دیکھتے ہیں تو در حقیقت یہ ہر صفت پہلے کسی نہ کسی نبی کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے یہ صفات ذکر کی ہیں، اگر صبر کی بات کریں تو اس کا بہترین ہمیں جامع طور پر جس ہستی کے اندر، جس ذات کے اندر یہ معنی ملتا ہے وہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ صبر کی آپ بات کریں، صبر کی بات، آپ نے ایسا صبر کیا کہ قرآن کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی مثالیں ذکر کی گئیں۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام کی طرف دیکھا گیا، جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اشارہ، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غربت، آپ کا وطن سے دور ہو جانا، یا غربت کا مطلب غریبی نہیں بلکہ وطن سے دور ہونا ہے۔ اسی طرح جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر بالخصوص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا الفقر و فخری کہہ کر اپنے فقر کی امتیازی خوبیوں کو ذکر کرنا، تو یہ ساری کی ساری خوبیاں پہلے انبیاء میں پائی جاتی رہیں۔ ان ساری خوبیوں کو جب جمع کرتے ہیں تو کہیں صبر، کہیں توکل، کہیں رضا۔ اگر ہم رضا کی بات کریں تو اس کا بہترین ہمیں اگر کوئی ثبوت ملتا ہے وہ جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ملتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام رضا اور تسلیم کے اتنے اعلیٰ ترین پیکر پہ فائز ہو کر اپنے لفت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف بیٹا اتنا عظیم ہے جو انکساری اور عاجزی کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے راضی ہے، تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہمیں صبر و رضا اور تسلیم و رضا کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات کے اندر صبر کا پیکر بن کر بہترین صورت میں ایک مثال رقم کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے مجدہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رب کی رضا پر راضی تھے۔ دنیا کی ہر شہادت کے بعد لکھی جاتی
جاتی ہے. یہ کائنات کی وہ شہادت ہے جو شہادت سے 60 سال پہلے لکھ دی جاتی ہے، جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ہین حیات میں ذکر فرما دیا. یقتل حسین علی راس 60 سنہ، میرا یہ پیارا حسین سن 60 ہجری کے اختتام پہ شہید کر دیا جائے صبر گا. اور توکل اور رضا کی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے. میں سوال کو آگے بڑھاؤں گا اور آگے کا سوچنا ہے. ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب فرمائیے گا کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی مثال بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے قائم کی ہے، اور ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، خاموش نہ بیٹھے، ڈٹ گئے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ باطل کو پسپا ہونا پڑا، حق غالب ہو گیا. ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلہبیز. جی علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، باطل تو سر اٹھاتا ہے لیکن کل جا الحق وزہق الباطل کہہ کے باطل کا سر کچلا بھی جاتا ہے. جی امام الانبیاء علیہ السلام اگر مکہ فتح ہو، باطل کا سر کچلنے کے بعد اسلام کو عزتیں دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں. اسی طرح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے ساتھ وفا کرتے ہوئے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ نے اس سواد حق کو بلند کیا اور اسلام کا پرچم سر نگو نہیں ہونے دیا. ایک دن حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں شہزادوں کو لے کر سرکار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہازان ابناک، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ورثوہما شیئا، ان کو کچھ وراثت بھی عطا فرما دی. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی صفوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ رکھتے ہیں، اور نبی اپنی وراثت میں درم اور دینار نہیں بلکہ دین اسلام کی بنیادی باتیں چھوڑ کر جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب ان دونوں ننھے شہزادوں کو وراثت دینے لگے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام الحسن، جو حسن مجتبی ہیں ان کی وراثت یہ ہے فلاح سعددی و ہیبتی، اللہ نے جس ہیبت اور سرداری کا وارث مجھے بنایا ہے، مجھے مالک بنایا ہے، میں اپنی ہیبت اور اپنی سرداری کا وارث امام حسن مجتبی کو بنا رہا ہوں. صحیح. جب باری آئی امام حسین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام الحسین، جو حسین ہے فلاح جرتی وجودی، اللہ نے جس سخاوت اور جرت کا مالک مجھے بنایا، میں یہ وراثت امام علی مقام امام حسین کو منتقل کر رہا ہوں. صحیح. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جرت، وہ بہادری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کئی دن کی مسافت پہ کھڑے ہوں تو سرکار کی ہیبت دشمنوں کے دلوں پہ طاری ہو جاتی ہے. یا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور جرت اور بہادری آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا وارث امام حسین رضی اللہ عنہ کو بنایا. جس وقت آپ کی گفتگو ہوئی یزید کے لشکر کے ساتھ، آپ نے کہا مجھے یزید تک جانے دیا جائے، میں اس سے مذاکرات کرتا ہوں، یا پھر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے راستہ کھول دیا جائے. بہرحال آپ کے لیے نہ راستہ کھولا گیا، نہ یزید تک جانے کی تدبیر کی گئی، نہ کوئی ایسے مذاکرات کیے گئے. آپ سے کہا گیا کہ آگے موت ہے، یا بیعت کریں یا موت کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح آپ فاسق ظالم بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کہ فاسق و فاجر کی بھی بیعت کی جاتی ہے. جی. اسلام نے اس میں ہمیں دو راستے بتائے ہیں، ایک رخصت کا اور ایک عزیمت کا. کسی مقام پر انسان رخصت کو بھی اپنا لیتا ہے. انسان کو کہا جائے کلمہ کفر بکو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ رخصت کو اپنا سکتا ہے، لیکن یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ تو کائنات کو نظام بتانے آئے ہیں، یہ کبھی رخصت پر نہیں چلتے بلکہ یہ عزیمت پہ چلنے مسافر. بڑی اہم آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب. یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، اور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، کیا ہے درس کربلا، کیا ہے پیغام کربلا آج کے انسان کے لیے؟ میں عزیمت کی بات کر رہا تھا. امام علی مقام راہ عزیمت پہ چلے. پھر آپ کے سامنے جب یہ بات رکھی جاتی ہے کہ موت آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ نے جواب دیا او بالموت تخوفنی، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو.
ان عشت لم اندم ان اقتل لم علم، اگر میں شہید ہو گیا مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی، اگر میں زندہ رہا مجھے زندگی پر ندامت نہ ہوگی۔ در حقیقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر اس بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ ہم اہل عزیمت والے ہیں، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ اہل بیت کی شان ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر کھڑے ہو کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے تھے، اور یہ پھر پیغام منتقل ہوا۔ اگر حضرت امام احمد بن حنبل کی گفتگو اور تحریر میں اتنی جان پڑی تو اس میں حضرت امام علی مقام کا کردار نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بر صغیر میں مجدد الافسانی آپ کے مکاتیب کے اندر اگر اتنی خوبصورتی کے ساتھ حق کے سامنے ڈٹ جانے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بات کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو یہ فکر امام حسین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں جابر سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا جب یہ جہاد اکبر ہے تو جابر کے سامنے کلمہ حق بھی کہنا اور پھر اس اسلام کے لیے ڈٹ کر اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ یقیناً حقانیت کی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی اس میں خاص طور پہ یہ عنصر شامل تھا کہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی ہم جب کربلا کے ان تمام پروسیس کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جو اہل حق ہیں، جو حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، جو اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنا گھر بار سب کو لٹا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ناکام نہیں ہوئے، وہ کامیاب ہوئے، اس لیے کہ یزید زندہ رہ کر بھی ناکام رہا اور آپ بظاہر شہید ہو کر فلاح اور کامیابی پا گئے۔ جس طرح کہ ایک چراغ کو روشن کرنے کے لیے ایک دیا سلائی کو جلایا جاتا ہے، وہ خود تو بجھ جاتی ہے لیکن لاکھوں چراغوں کو زندگی دے جاتی ہے، ان کو روشن کر جاتی ہے۔ امام علی مقام شہید تو ہوئے لیکن آپ نے قیامت تک کے لیے لاکھوں چراغوں کو آپ نے روشنی عطا فرما دی، آپ ناکام نہ ہوئے بلکہ کامیابی کے اعلیٰ ترین سفر پہ گامزن ہو کر آپ ان تمام کے سرخیل نظر آتے ہیں۔ بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے، اور ایسی روشنی آپ نے بخشی ہے کہ من کے اندھیرے ہوں، حسد کے اندھیرے ہوں، بغض کے، کینہ کے اور ظلم کے سامنے بیٹھ جانے کی جتنی چیزیں ہیں آپ نے وہ حوصلہ عطا فرمایا ہے، وہ روشنی عطا فرمائی ہے کہ انسان کو سینہ بھی روشن ہو سکتا ہے، اس کی عملی میدان میں جو جد و جہد ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکتی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں محمد علی کریمی صاحب آپ کی آمد کا۔